السلام علیکم. پروگرام ان فوکس کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. ہمیں فہد حسین صاحب کل جوائن کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کراچی کا دورہ کرتے ہوئے ایک تاریخی منصوبہ بندی کے پیکج کا اعلان کیا ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں، چاہے وہ پانی سے تعلق رکھتے ہوں، سیوریج سسٹم سے رکھتے ہوں، ماس ٹرانزٹ پلان، سڑکوں کی تعمیر اور دیگر منصوبوں سے تعلق رکھتے ہوں. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 1100 ارب روپے کے پیکج کے ریلیز کا اعلان کیا ہے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ اگر وفاق صوبہ سندھ کے 800 ارب روپے کی رقم کو میچ کر لے تو کافی حد تک سندھ صوبے کے مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے. اب وفاق کی جانب سے بھی اور صوبے کی جانب سے بھی بات کی جا رہی ہے ساتھ چلنے کی، یکجہت ہونے کی اور کراچی شہر کے جو درپیش بحران ہیں ان کو حل کرنے کی. سن لیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کن نکات ذکر کیا تھا. کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی. کیا کیا چیزیں، جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ. کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے 3 سال تک یہ پرماننٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. دوسرا ایشو نالوں کا ہے. نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہیں، لوگ بسے ہوئے ہیں. تیسری چیز سیوریج سسٹم ہے، پوری طرح ٹیکل کیا جائے گا. کراچی کی جو سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے یہ بھی ایک ہی دفعہ ہم اب اس کو ٹیکل کریں. کراچی کا جو سرکولر ریلوے ہے یہ بھی ہم اسی پیکج کے اندر کمپلیٹ کریں گے. سڑکیں ہیں کراچی کی، بی آر ٹی کی مختلف لائنز ہیں، گرین لائن اور جو بھی باقی لائنز ہیں. اصل چیز تو ہے امپلیمنٹ کرنا. پلانز بن جاتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو پی سی آئی سی سے امپلیمنٹیشن ہوگی، اوپر مانیٹرنگ کمیٹی ہے، سب دیکھ رہے ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی اس میں، پروونشل گورنمنٹ، پاکستان کی فوج ان ایریاز میں، تو سب مل کے اب کریں گے. تو یہ جو میں نے آپ کو سارے انیشیٹوز 6 بتائے ہیں، یہ ہماری کوشش ہے کہ 1 سال کے اندر پہلا فیز اور 3 سال میں سارے فیزز ختم ہو جائیں گے. کے بعد اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق سندھ اسمبلی اسپیکر شیلا رضا صاحبہ، سابق گورنر سندھ اور مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب، اور امید کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو ان فوکس. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق گورنر سندھ اور سینئر رہنما مسلم لیگ نواز محمد زبیر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق سندھ اسمبلی اسپیکر شیلا رضا صاحبہ. کوشش کی جا رہی ہے ابھی بھی کہ علی محمد خان صاحب سے رابطہ ہو جائے تاکہ حکومت وقت کا موقف بھی سامنے آ جائے. زبیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر، جو اب بات کی جا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک تاریخی منصوبہ بندی کے پیکج کی، 1100 ارب روپے کے ریلیز کی، اگر سب سے پہلے ہم پالیسی پہ بات کریں، مسلم لیگ نواز کا کیا متبادل ہوتا اور آپ کے قریب اس پیکج کی کیا تعمیری حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی چیز کی اناؤنسمنٹ دیکھتے ہیں تو اس سے بہت سی چیزیں جڑی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں نا، دا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز. جی، تو ابھی تک تو کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے. ایک جنرل اسپیکٹ ہے کہ جیتنے، جس طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، 1240 بلین کا کووڈ کا ایک پیکج اناؤنس کیا گیا تھا جس میں سے 540 بلین کا بھی خرچ ہی نہیں ہوا، اور اس میں جو بقیہ تھا اس میں تقریباً 300 بلین تھا وہ جو بجٹری پروویژنز آلریڈی تھے. لائک فار ایگزامپل احساس پروگرام کے 180 بلین بھی اس میں شامل تھے جو پورے سال کے لیے تھے. جو 200 بلین الگ سے اناؤنس کیے تھے اس میں سے صرف 16 بلین خرچ ہوئے تھے. سو یہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اسی طرح سے ٹیکس ریفنڈز کو اس میں شامل کر دیا گیا تھا کووڈ کے. سو ایک تو ڈیٹیلز نہیں ہے. سو ہمارا ریاکشن اس وقت ہوگا جب اسپیسیفک ڈیٹیلز آئیں گی. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بجٹری پروویژنز، کہ یہ آیا کہاں سے پیسہ آئے گا. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، اگر آپ دیکھیں 162 بلین جب پرائم منسٹر عمران خان پہلی دفعہ کراچی آئے تھے ستمبر 2018 میں،
تو اس وقت انہوں نے 162 بلین کا اعلان کیا تھا. دیر واز نو بجٹری پروویژن. سو فار سم ون لائک می, اس دن رات کو میں نے یہ کہا تھا کہ انٹل انلیس ایک بجٹ ایک دوبارہ ریوائز اناؤنس کیا جائے یا بجٹ میں کوئی پروویژن ڈالی جائے, یہ کہاں سے آئے گا. اور وہ آیا بھی نہیں. 2 سال گزر گئے, ایک فسکل ایئر گزر گیا, پھر دوسرا فسکل ایئر گزر گیا, کیونکہ وہ آ ہی نہیں سکتا تھا. وہ پالیٹکس زیادہ تھی, امیچیورٹی آئی وڈ سے مور دین پالیٹکس, بیکاز میرا خیال ہے خان صاحب اور ان کی ٹیم کو یہ سب چیزیں پتہ بھی نہیں تھیں کہ یہ کیسے ورک کرتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک بیسڈ آن دا پرفارمنس آف دا لاسٹ 2 ایئرس, یا کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ پہلا سٹیپ اٹھاتی ہے, تو آپ اس کو دیکھتے ہیں. ایک بچہ اگر ہر دفعہ فیل ہو کے آ رہا ہو اور ہر دفعہ یہ کہے کہ جی اس دفعہ میں فرسٹ آؤں گا, تو آپ کی یقین آپ اس پر کم کریں گے. سو کریڈیبلٹی اس وقت بالکل زیرو ہے. جو آلریڈی منصوبے چل رہے تھے, فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹ چل رہے تھے, جس طرح گرین لائن کا پروجیکٹ چل رہا تھا کراچی میں, یا جس طرح K4 پانی کا منصوبہ چل رہا تھا کراچی میں, وہ جہاں چھوڑا تھا 2 سال پہلے ادھر ہی ہے, 1 اینٹ کا بھی اضافہ نہیں ہوا. سو اگر آپ ایک پروجیکٹ جو چل رہے تھے اس کو نہیں کر سکتے, تو آئندہ میرے لیے بڑے کم. اور میں اوور آل پھر کیپیسٹی جو ہے پوری فیڈرل حکومت کی اور کمپٹنس لیول ہے, اس کو بھی دیکھتے ہوئے مجھے تو شک ہے کہ یہ ڈپلوائے بھی کر سکیں گے صحیح طریقے سے, افیکٹو کاسٹ مینجمنٹ کے طریقے سے, اور یہ وہ ڈیڈ لائنز اور مائل سٹونز اچیو بھی کر سکیں گے جو ان کو ظاہر ہے ریکوائرڈ ہوں گی. ٹھیک, ذرا کیپیسٹی پہ واپس آتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, آپ نے بھی بات سنی زبیر صاحب کی. ایسا لگ رہا ہے, بے شک آپ وزیر اعظم کے ٹویٹس دیکھ لیں یا جو ابھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی, کیا ایسا ہی ہے کہ ٹون میں, ان 2 سیاسی جماعتوں کے ٹون میں کچھ نرمی آ رہی ہے, اور ایک صفحے پہ آنے کی اور ساتھ مل کر کام کرنے کی ایک لائحہ عمل طے ہو گیا ہے کہ اب مل کر کام کریں گے, ان مسائل کو حل کریں گے؟ کس طرح دیکھتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے آج کے پروگرام میں مجھے لیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2 سال میں CCI کی جو میٹنگ ہے فرسٹ, وہ 23 دسمبر کو ہوئی تھی, جس کو ہر 3 مہینے کے بعد ہونا چاہیے. اسی طرح نیشنل اکنامک کونسل کی بھی میٹنگ نہیں ہوئی. ہم PMLN کے دور میں ناراضگی ہوا کرتی تھی وزیر اعلیٰ کی, اور وہ کہتے تھے کہ CCI کی میٹنگ نہیں ہوتی, اور PTI کے لوگ بھی ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کے یہ کرتے تھے. لیکن اب اندازہ لگائیں کہ 90 دن کے بعد ہونے والی میٹنگ پچھلے سال پہلی دفعہ ہوئی تھی. تو ایک جو ہم نے بات سنی تھی اپنے وزیر اعلیٰ سے, اور وہ یہ تھی کہ نواز شریف دور میں کم از کم یہ ہوتا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے اگر فون کیا ہے اور کسی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نہیں اس کو اٹھا سکے, تو وہ کال بیک بھی کر لیا کرتے تھے. لیکن ابھی تک ایسا نہیں تھا یہاں پہ. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, یہ ریت توڑی تھی جو ماضی میں انہوں نے ڈالی تھی کہ بی بی شہید جاتی تھیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب میں استقبال نہیں کرتے تھے. لیکن پھر یہ فاصلے ختم ہوئے اور دونوں سیاسی جماعتوں نے میچورٹی کی طرف آئیں. لیکن ابھی تک یہاں پہ یہی ہوتا رہا کہ جیسے وزیر اعلیٰ کو کوئی پلان نہیں دیا جاتا تھا کہ وزیر اعظم آ رہے ہیں, یہ ہیں, تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. تو اب یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے جو کہ آیا ہے اس وقت KP میں, بلوچستان میں, اور سندھ میں, اور پنجاب میں بھی جو بارشیں ہو رہی ہیں, جو آج سے پہلے تک کے پروگرام تھے اس میں کراچی کی بارش کو, جو کہ ریکارڈ بارش ہوئی تھی 90 ایئرز یعنی 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا تھا, تو وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی نااہلی میں گردانا جا رہا تھا. حالانکہ اس دن فلائٹ آپریشن بھی نہیں ہوا تھا, دونوں ڈیم اوور فلو کر گئے تھے. ہم نے ان سب کی بات کی, ہماری اس بات کو بھی کہ ہم نے اپنی لوکل گورنمنٹ کی مدت پوری کی اور ان کو فنڈ دیے, کہا جاتا تھا پھر آپ ہی کا فرض تھا. لیکن بہرحال آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ٹوٹا ہے, اور وزیر اعلیٰ اور ہمارے منسٹرز اور ان کے منسٹرز اور وزیر اعظم نے ملاقات کی ہے. یہ کوئی 1-on-1 ملاقات نہیں تھی. اب ہم آ جاتے ہیں ادھر آپ کی بات پر, اور آج میں چاہوں گی کہ ہم بات کو ہلکے ہی موڈ میں لے کر چلے, کیونکہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ہوا ہے اور یہاں پہ آج غور کیا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ 1100 ارب روپے, اس میں شک نہیں ہے
جو ابھی کیونکہ علی محمد صاحب نہیں آئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں زیادہ ٹائم مل جائے گا. اس میں شک جی نہیں ہے جی کہ لاسٹ ایئر وفاقی بجٹ سے کراچی کے جو ترقیاتی منصوبے تھے جو وفاقی گورنمنٹ چلاتی ہے وہ نکال دیے گئے تھے, اور بی آر ٹی جیسے منصوبے میں 10 ارب روپے کی ایلوکیشن طے ہوئی تھی, لیکن لاسٹ ایئر 2 ارب کی بات کی, لاسٹ ایئر صرف 2 ارب رکھے گئے, لیکن اس میں سے کیا آیا یہ آپ سب جانتے ہیں. پھر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ 162 بلین کی بات کی گئی تھی, اس میں سے 62 روپیز بھی نہیں آئے. پھر سب کو یہ بھی پتا ہے کہ 229 بلین روپیز جو ہے این ایف سی میں کم دیے گئے. پھر ایک یہ بھی آواز اٹھی کہ جی ایف بی آر نے ہمارے 8 ارب روپے کاٹ لیے, اور ایف بی آر نے ایکسیپٹ کیا. اب ہم آ جاتے ہیں آج کی بات پر. دیکھیے ایک بنائی گئی ہے پروونشل کوآرڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی. ایک کمیٹی پہلے بنی تھی جس کی کنوینر مراد علی شاہ تھے, لیکن آج کی کمیٹی میں فرق ہے. آج کے 3 وزراء بھی ہیں اور ان کے بھی 3 وزراء ہیں, جس میں علی زیدی ہیں, امین الحق ہیں اور اسد عمر ہے. تو اس کے علاوہ کچھ سیکٹریز وغیرہ بھی شامل کیے گئے ہیں اور اس کو مراد علی شاہ کریں گے. اب بات یہ ہے کہ آج کے ترقیاتی منصوبوں میں یہ کہا گیا ہے کہ کراچی بارش کی تباہ کاریاں اور ترقیاتی منصوبے, ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ترقیاتی منصوبے نہیں ہیں. 315 تو آن گوئنگ تھے اور 93 اس دفعہ کراچی کے ہیں منصوبے. اور اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ کمپیٹیٹو اینڈ لائبل سٹی آف کراچی کا پروجیکٹ ہے, جس سے ظاہر ہے کہ آپ ایک اسے سیف سٹی سے لے کے سب کچھ بنائیں گے. اس کے علاوہ نکاسی آپ کی 28 اور پانی کی فراہمی کی 15 اسکیمیں الگ ہیں. اس سے پہلے تجاوزات ہٹانے کے لیے 28 سب ڈویژنز کی کمیٹیز بھی قائم ہیں. تو یہ آلریڈی جو منصوبے چل رہے ہیں یہ بہت بڑے ہیں. مثلا اس میں جو ایک منصوبہ ہے ویسٹ میں واٹر ریسائکلنگ پروجیکٹ, یہ اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہوگا پاکستان میں جو کہ سیوریج کے پانی کو صنعتی سیوریج کے پانی کو دوبارہ اس قابل بنائے گا کہ وہ صنعت میں استعمال ہو. تو آلریڈی منصوبے چل رہے ہیں. تو میری جو سمجھ میں آیا ہے, کیونکہ میں نہیں تھی وہاں پہ اور میں نے صرف ٹی وی سے دیکھا اور پھر میں سو بھی گئی تھی, تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ جو میرے پاس ایک پوری تفصیل ہے کہ کراچی میں کیا منصوبے چل رہے ہیں وہ نکالوں, اور ان کے اوپر جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ بھی نکالوں. چلیں شیلا صاحبہ اس پر بات کرتے ہیں کہ سمجھ آیا ہے منصوبے مختلف کس طرح ہیں. ایک منٹ میں ایک جملے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. جو میری مختصراً سمجھ آیا ہے جی وہ یہ ہے کہ 3 سال میں یہ منصوبے, کیونکہ کچھ کی نوعیت زیادہ کی تھی تو شاید وہاں پہ وفاق کچھ ایڈیشن کر دے گی تاکہ یہ 3 سال میں مکمل ہو جائے. ویلکم بیک ٹو ان فوکس. بات کی جا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کراچی پیکیج کی. شیلا رضا صاحبہ, اسی ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہوئے آپ کی سیاسی جماعت کی تعریف ہوئی تھی جب 18ویں ترمیم کو پاس کیا جا رہا تھا کہ ماضی کے تلخ تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے, چاہے وہ 1 یونٹ ہو, آرٹیکل 58(2)(b) ہو, دیگر اس طرح کے مسائل ہوں, صوبائی اٹانومی اور صوبائی حقوق کی طرف آپ آگے بڑھے. تو ادھر فل سٹاپ کیوں لگ گیا؟ جو تنقید اب کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی پہ, اور آپ نے وہ یقیناً ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی پڑھی ہوگی جس کا وسیم اختر صاحب جو کہ ناظم رہ چکے ہیں کراچی شہر کے, انہوں نے بھی اس کا کئی بار حوالہ دیا ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ, اور یہ سامنے ایک پوری فہرست دی ہوئی ہے, تقرریاں, سالانہ بجٹ, بائی لاز, ٹیکس پروپوزلز, آڈٹ, ماسٹر پلاننگ, واٹر اینڈ سوریج, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ تمام اختیارات پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک طرح سے ایبزارب کر لیے ہیں, اور اب اس سے آگے بڑھ کر علاقائی حکومتوں کو آپ با اختیار نہیں کر رہے. تو پی 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 کا اسی سلسلے میں وہ اپنے آپ کے لیے کیا مستقبل دیکھتی ہے؟ اب اس سے آگے بڑھ کر لوکل باڈیز کو با اختیار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کبھی نہ کر سکتے اگر ہمیں تمام جماعتوں کا تعاون حاصل نہ ہوتا, اور یہ ایک خواب تھا جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ آئین کو اس کی اصل روح تک لے جانا تھا. اب بات ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کی. میں نے اپنے پہلے بات میں بھی کہا کہ سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ
सिंध का ये वाहिद हुकूमत है जिसने लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत को पूरा करवाया। और हमने पंजाब में हशर देखा, हमने केपी में देखा, सब जगह देखा। और केपी में तो ख़त्म होने के बाद कह भी दिया गया 120 दिन नहीं बल्कि 2021 में इस पे इलेक्शन होंगे। अब हम आ जाते हैं सिंध में। ठीक है, एक कानून बनाया गया। एक कानून जब बन जाता है तो उसमें शुरू से ये बात थी इनकी तरफ से कि इसमें ताउन नहीं हो पा रहा था मुख्तलिफ जमातों का। 2-3 दफ़ा बना, उसमें थोड़ी देर लगी। अब कानून बनता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त लकुनास नज़र आते हैं। उस पर हम दोबारा काम कर रहे हैं कि उस को जो है बिल्कुल लोअर टीयर्स तक लेके जाया जा सके और इख्तियारात नीचे तक दिए जा सकें। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि हम एनएफसी से जो हमें मिलता है ड्यू शेयर, हम उसके हिसाब से नीचे काम कर रहे होते हैं। अगर हमारे एनएफसी को ही जो है वो काट लिया जाए तो हम क्या करेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम हैं। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कॉम्पिटिटिव एंड लायबल सिटी ऑफ कराची जो है ये इंटरनेशनल बैंक के ताउन से शुरू किया गया है। 33.600 रुपए की लागत से ये शुरू भी किया जा चुका है। इसका मकसद भी यही है कि तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटी और काउंसिल्स की सलाहियतों में इजाफा करना, और ये 2025 में जो है ये कंप्लीट होगा। और इसके अलावा एक और मैं कहना चाह रही थी, 181.86 मिलियन यानी 181.86 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स से महकमा लोकल गवर्नमेंट के तहत तमाम ये जो सिटी काउंसिल्स हैं इनका जो बुनियादी ढांचा है इसको बेहतर किया जाएगा। और इसमें 40.4 मिलियन अमेरिकन डॉलर से जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स के जरिए भी सब चीज़ों को बेहतर बनाया जा रहा है। और निज़ाम की बेहतरी के लिए 17.2 मिलियन अमेरिकन डॉलर से जो है सिंध इन्वेस्टमेंट पोर्टल का क़याम जो है ये शामिल है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ऐसा भी निज़ाम था, हमने 2016 से 2020 तक एडीपी की मद में 70 बिलियन रुपए दिए, लेकिन उसका हमें इस्तेमाल नजर नहीं आया। कराची में जितना डेवलपमेंट वर्क हुआ रोड सेक्टर में, ये एक रिकॉर्ड है। उसमें वसीम अकरम आते थे और उन्होंने तारीफ की, और उन्होंने क्या किया उसका फैसलवाड़ा पिछले साल भी हिसाब दे चुके। इस साल भी 15.5 अरब जो है वो डेवलपमेंट बजट का था और 1 अरब नाले का। अब बात ये होती है कि अब बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं सॉलिड वेस्ट बोर्ड का, तो अगर उसमें मसला है कि वजीर आला, तो इस पे बात हो रही है कि उसको हेड कर रहे हैं। लेकिन क्या कराची के 6 जिलों में सब में सॉलिड वेस्ट बोर्ड जो है वो काम कर रहा है? नहीं, सिर्फ 2 सूबों के दो डिस्ट्रिक्ट में है। और वो भी हम जब उनको जिम्मेदारियां देते हैं, जब यूनियन ये जो ZMCs हैं ये खुद जो है एक रेजोल्यूशन पास करें कि हम अपने इलाके में गार्बेज जो है उसको नहीं उठा सकते या हमारे बस का काम नहीं है, तो इसको आउटसोर्स किया जाए। तो जब 2 ZMCs ने ये रेजोल्यूशन पास करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी, तो उसके बाद ये हमने कराची में 2 जिलों में जिम्मेदारी उठाई। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि आज कोई नए तरक्याती मंसूबे दिए गए हैं जो ऑलरेडी ऑन गोइंग हैं और जो कि कोई 2025 में मुकम्मल होगा, कोई पहले उसी में पैसे इन्वेस्ट करने की बात हुई है। ठीक है, सवाल कुछ मुख्तलिफ है शैला साहिबा, और मैं ज़ुबैर साहब की राय भी शामिल करना चाहूँगा थोड़ी देर में। वो ये है कि जो तनकीद की जाती है पीपल्स पार्टी पे कि हुकूमत करते नहीं है, हुकूमत किसी को करने नहीं देते, उसमें कितना ज़्यादा वज़न है, और क्या इसी कानून साजी के ज़रिए इस एक्ट में कोई तरमीम लाई जा सकती है या इलाकाई हुकूमतों को मज़ीद बाइख्तियार बनाया जा सकता है? एक तो मैंने इतना सारा सब कुछ पढ़ा, उसके बाद आप कह रहे हैं जुलेखा मर्द है या औरत, जिसमें बता भी दिया कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है। और ये भी कहा मैंने कि हमारे यहाँ मशावरत हो रही है कि हम लोकल बॉडीज एक्ट को अच्छा बनाए, क्योंकि हमें खुद ठीक है, मुशावरत की जा रही है। ठीक है जुबैर साहब, अभी जो ऐसा भी था, हमने 4 साल चलाया और उसका रिकॉर्ड है कि कितनी उसको बजट दिया।
تو ٹھیک ہے ٹھیک قانون ایسے بن جاتے ہیں جن سے پرابلم ہوتی ہے، لیکن ہم الحمدللہ سب سے زیادہ قانون سازی سندھ صوبے نے کیا اور بہتری کی طرف ہم اس کو لے جائیں گے بالکل یقیناً. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو تھا قانون اس مد میں ایلوکیشن نہ کی گئی، وہ پوری کی گئی. ٹھیک ٹھیک. زبیر صاحب، ابھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ لیڈران نے ایک نعرہ لگایا، سمجھ لیں پنجاب بچاؤ مہم کی، کہ پنجاب کو بچانا چاہیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے. اور آپ نے جیسے دیکھا کہ ایک کوشش کی گئی مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہ یہ بات کہ وہ پنجاب تک محدود ہے، اس سے آگے بڑھ کر جو حزب اختلاف ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں، وہ بھی کراچی شہر سے انتخاب لڑیں. یہ تاثر کتنا جائز ہے کہ مسلم لیگ نواز یا تو پنجاب تک محدود ہے یا پنجاب کو ہی اولین ترجیح سمجھتی ہے، اور کراچی کے جو زمینی حقائق ہیں شاید ان کو وہ توجہ نہیں دیتی جتنا دینا چاہیے؟ پہلے تو میں آپ سے کاؤنٹر کویسچن کروں گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ پنجاب کو بچانا چاہیے عثمان بزدار سے، آپ نہیں چاہتے؟ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار سے اچھا افیکٹو چیف منسٹر صوبے کا، اتنے بڑے صوبے کا، اگر عثمان بزدار ہی چاہیے، کوئی پی ٹی آئی کا ایک شخص نہیں یہ کہہ سکتا پبلکلی آ کے کہ عثمان بزدار از دا بیسٹ بٹ سر اس کا جو کاؤنٹر پی ٹی آئی والا نہیں کہہ سکتے ہے وہ تو یہی ہے نا سر کہ سندھ بچاؤ مہم یا کے پی بچاؤ مہم یا بلوچستان بچاؤ مہم کا نعرہ پھر بھی نہیں لگا. بے شک آپ کی بات درست ہو. نہیں، تو میں تو اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں نا، عثمان بزدار کا آپ نے خود سوال میں ہی جوڑا تھا کہ عثمان بزدار سے بچانے کا. تو عثمان بزدار سے میرا خیال ہے ایکسیپٹ فار عمران خان، پی ٹی آئی کے بڑے سے بڑا لیڈر بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کیوں عمران خان اس بات کو انسسٹ کر رہے ہیں، اور پچھلے 2 سال کا ریکارڈ ہے. آئی مین آپ خود سوچیں نا کہ آج کل کے ماحول میں اگر کوئی چیف ایگزیکٹو صوبے کا ایک میڈیا کے سامنے انٹریکشن نہیں کر سکتا کھل کے، تو وہ کیا اس کی افیکٹونیس؟ دس از پارٹ آف یور جاب. دس از ناٹ جسٹ کہ ایک آپ کبھی کبھار بات کر لیں گے، وہ پرانا زمانہ 60s کا تو اب رہا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات بہت حد تک درست ہے کہ پی ایم ایل این کا زیادہ فوکس پنجاب رہا ہے، بیکاز پنجاب سے زیادہ پاپولیرٹی ملی ہے، رسپانس ملا ہے اینڈ سو آن. اب اگر 6 مہینے کے بعد پھر حالات ایسی کہ ایسی ہوں، جس کی بہت پاسبلٹی ہے، 1 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے ایسی ہوں جس کی بہت پاسبلٹی ہے، تو پھر کراچی والے مایوس ہوں گے کہ جی یہ باتیں ہوتی ہیں، آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اسی پہ وقفہ لیں گے اور زبیر صاحب کی صاحب گوئی کے بعد ذرا پالیسی سے ہٹ کے کچھ سیاسی پالیسی پر بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو ان فوکس. بات ہو رہی تھی کراچی کی اور کوشش یہی کی گئی کہ ایک پالیسی بیسڈ ڈسکشن کی جائے. حالانکہ متوازن گفتگو کی بھی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے نہیں آئے تو نہیں آئے. اب اس سے ہٹ کے اگر سیاسی پلین پہ بھی آئیں، شیلا رضا صاحبہ آپ نے یہ بہت کنسٹرکٹیو فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی. پولیٹیکل پلین پہ جی شروع میں اے پی سی کی بات ہو رہی تھی جو کہ پھر ایم پی سی پھر تبدیل ہو گئی. اب کیا کرنے کو جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ بیچ میں آپ کے لیڈران نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی اور جے یو آئی ایف اے نے شاید ٹف ٹائم دینے پر اتفاق کیا. کس طرح دیکھتی ہیں اور کیا توقعات رکھنے چاہیے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کراچی کے اوپر بنی ہے کوارڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی، یہ ایک الگ بالکل بات ہے، اور یہ وہ بات ہے جو کہ وفاق کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. اور صرف کراچی کے آن گوئنگ منصوبوں میں ہی آپ کی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. دیہی سندھ میں فلڈ آیا ہوا ہے اور مزید آ سکتا ہے. تو جب ہماری گورنمنٹ تھی 2010 میں، تو جب فلڈ آیا تھا تو میں اس وقت وہ تعداد تو بھول گئی، لیکن مجھے فگر یاد ہے کہ 60,000 دے کر وطن کارڈ دیا گیا تھا. تو اس وقت 23 لاکھ لوگ افیکٹڈ ہیں.
تو میں یہ ہاں وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بات کی کہ جناب ان کو بھی دیکھا جائے اور فی کس 1 لاکھ روپے دیا جائے. تو اس پہ انہوں نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا ہے اور یہ بہت ہی میں کہوں گی وہی کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے, سندھ حکومت کی نالائقی نہیں ہے. اور انہوں نے پھر سوات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ وہاں پر بھی بہت برے حالات ہیں کے پی میں, خاص طور پہ سوات میں. تو ایک تو یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اے پی سی کی بات ہے تو بالکل تمام پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہیں اپنے جو منیمم ان کا ایجنڈا ہے. اور اگر آپ اس وقت اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ دیکھیں تو اس ہفتے بھی 0.8% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. اور ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. پاکستان کی معاشی پالیسی گورنمنٹ کی ایسی ہے کہ معیشت جو ہے وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نیگیٹو ہوئی ہے. اور خود حکومت کا ماننا ہے کہ ان کی کوئی خرجہ پالیسی نہیں ہے اور جمہوریت نہیں ہے. آپ وہ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی اعتراف کر چکے ہیں کہ 2 ہماری خامیاں رہیں, ایک تو ہم مہنگائی نہیں کنٹرول کر سکے, دوسرے میڈیا کنٹرولنگ. تو جہاں میڈیا پہ جو کہ عوام کی زبان ہے, عوام کی آنکھ ہے, عوام کے کان ہیں, اس پہ پابندی ہو, جہاں پہ دن دہاڑے صحافت پہ حملے ہو رہے ہوں, شاہین بھی جو ہیں وہ قتل کر دی گئیں. تو جب آپ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل آتے ہیں تو خود بخود اس طرف توجہ چلی جاتی ہے کہ شاید ایسا کرایا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے نہ کرایا جا رہا ہو. تو بہرحال یہ ساری وہ باتیں ہیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی اور حکومت میں بیٹھی ہوئی بھی متفق ہیں. ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے, ان کا اپنا کردار ہے, تاریخ دیکھ رہی ہے. تو اے پی سی تو ہوگی اور اس میں تمام لوگ, اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, وہ ناراض ہو سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے یا کسی اور پارٹی نے. ہم نے تو واضح کہہ دیا تھا کہ ہم اس طرح سے نہیں ہوں گے, لیکن عوام کے جو مسائل ہیں, جو حکومت کی نالائقی ہے جس کی طرف چیف جسٹس صاحب نے واضح کہا ہے, اس پہ تو تمام لوگ متفق ہیں اور وہ ضرور ہوگی. اور باقی کیونکہ جی جو ہمارا ہمارے وقت منصوبے ہیں ختم ہو 5 رہا ہے 6 جی. سال کے, اگر ان میں انویسٹ نہیں کریں گے تو پھر اسی جی طرح چیخنداڑ ہوگی 162 بلین اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, سیم کویسچن زبیر صاحب, ابھی بات کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نواز کے لیڈران نے یہی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جب تک صحت یاب نہیں ہوں گے ان کی وطن واپسی نہیں ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ ان کی وطن واپسی ہو. حزب اختلاف کے حوالے سے مسلم لیگ نواز کیا کرنے کو جا رہی ہے, اور جیسے ابھی شیلا صاحبہ نے ذکر کیا کہ شاید دیگر جماعتوں کا ساتھ مسلم لیگ نواز نے نہیں دیا, اس کے متعلق بھی جناب کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے شیلا صاحبہ کی اس حد تک بات بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ناراض ان کے بہت سے تحفظات رہے ہیں, اب وہ تقریباً ریموو کر دیے ہیں ود اے رینیوڈ کمٹمنٹ. بٹ پچھلے سال جب انہوں نے لانگ مارچ اور دھرنا کیا تھا تو جو ان کی امیدیں تھیں پی ایم ایل این نے وہ پوری نہیں کیں. حالانکہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے یہ بتایا تھا, کیونکہ ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اور جو سینئر لیڈرشپ کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ شروع سے یہی تھا کہ, اور آج بھی ہے, کہ ہم ایسی کوئی چیز نہیں کرنا چاہتے کہ جی 50,000 لوگ اکٹھے کریں یا 1 لاکھ اسلام آباد میں بیٹھیں اور حملے کریں اور حکومت کا تختہ کروا دیں. آئی تھنک وی سفرڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. تو ہاؤ کین وی پروموٹ سچ اے کلچر کہ جہاں جلسے جلوس ہونے چاہیے, لانگ مارچز بھی ہونی چاہیے, گورنمنٹ پر پریشر بھی ڈالنا چاہیے, لیکن اس قسم کا وہ جو دھرنا کہ جی ہم بیٹھ رہے ہیں اور اسمبلی کا گھیراؤ کر لیں گے, یہ سب تو بالکل پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کا پارٹ نہیں ہے. بٹ جے یو آئی ایف کا اپنے نقطہ تھا, وہ چاہتے تھے کہ جی جے یو آئی ایف پہلے دن سے چاہتی تھی کہ جی ہم اسمبلی میں ہی نہ جائیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی جیسے بھی الیکشن ہوا ہے ہمیں اسمبلی میں جا کے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. تو اب بہت سی چیزیں ریموو ہو گئی ہیں. جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, آئی تھنک اس میں منیمم کامن ایجنڈا, اور منیمم کامن ایجنڈا از اے ریزلٹ, از اے کانسیکوینس جو 2 سال میں جو اس حکومت کی پرفارمنس ہے, کہ 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی ساری اکانومی ڈیفائن ہو جاتی ہے. ایک مہنگائی, ایک بے روزگاری اور ایک غربت, اور تینوں میں شدید ترین طریقے سے اضافہ ہوا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کی اگر سدباب نہیں کیا گیا
تو حکومت جتنے بھی باتیں کر لے، جس طرح وہ ایک ہوتا ہے نا پاپولر تھیم ہے حکومت کی کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیے، کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا چیز ہوتی ہے اس کا کانسیکوینس عوام تک ہونا چاہیے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک، کیونکہ ہمارا اسی پہ وقت ہم ہوا چاہ رہا ہے. محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سابق سندھ اسمبلی اسپیکر. بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. اور کل جوائن فہد حسین صاحب کو کرنا چاہیے. اجازت لیتے ہیں، خدا حافظ.